ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے جوابی حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں آذربائیجان، کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈے بھی نشانہ۔ ایرانی فوج کے مطابق کارروائی میں 10 امریکی اور اسرائیلی ڈرونز تباہ۔ حالیہ حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ کولمبو کے قریب ایرانی بحری جہاز پر امریکی حملے نے بھارت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی کارروائی نے جیو پولیٹیکل صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے۔ بھارت کے سمندروں کے دفاع کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ایرانی جہاز بھارت کی دعوت پر مشترکہ مشقوں میں حصہ لینے کے لیے گیا تھا۔ اور امام حسن کے یوم ولادت پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے پیغامات۔ کامران تسوری نے کہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام صبر، بردباری، رواداری اور اعلیٰ اخلاق کی عظیم مثال تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت انسانیت کے لیے روشن مثال ہے۔ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سماج میں محبت اور بھائی چارہ فروغ دینا ہوگا۔ سینیٹ نے اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامے کے باوجود نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ یہ بل کہیں اور سے آیا ہے، یہ سب قانون سازی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کی جا رہی ہے۔ یہ بل حکومت کو آگے جا کر کاٹے گا۔ سینیٹر علی ظفر کا سینیٹ میں اظہار خیال۔ خطے کی جنگی صورتحال کے باعث ایل این جی کی سپلائی بند۔ ایس ایس جی سی کا رمضان میں جاری گیس لوڈ شیڈنگ کا اسکیجول تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق افطار کے اوقات میں دوپہر 3 سے رات 9 بجے تک اور سحر کے اوقات میں رات 3 بجے سے صبح 9 بجے تک گیس کی فراہمی زیر غور۔ پاکستان میں پٹرول 20 سے 45 روپے فی لیٹر تک مہنگا ہونے کا خدشہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث عالمی آئل مارکیٹ میں بے یقینی برقرار۔ ذرائع کے مطابق ایران اور امریکہ اس آئل کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایران کی میزائلوں اور لانچز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایران کے تمام لیڈرشپ کا قتل عام کر رہے ہیں۔ دھمکی دی کہ ایران میں جو بھی لیڈر بنے گا مار دیا جائے گا۔ ایران وہ ملک ہے جس نے کئی سالوں سے اسرائیلیوں سمیت اسرائیل کے حمایتیوں کا قتل کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، تبریز اور یزد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب امریکی آبدوز کا ایرانی بحری جہاز پر حملہ۔ ایرانی نیوی کے 80 اہلکار شہید۔ سری لنکن فوج نے 70 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ جہاز بھارت میں جنگی مشقیں مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق بحر ہند میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ خطے میں مزید فوج بھیج رہے ہیں۔ امریکی افواج کے سربراہ نے کہا ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں میں کمی آئی ہے۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت لگے گا۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں اموات کی تعداد 1045 ہو گئی۔ آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو 2 ٹوک پیغام۔ کا امریکی صدر ہرمز کھولنے کے لیے اب تک کوئی جہاز نہیں بھیج سکے۔ بیان میں مزید پیغام دیا کہ سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ ابھی کچھ بڑا ظاہر نہیں کیا گیا۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ ایران اپنے دفاع اور خطے میں توانائی کی ترسیل پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے گا اور کسی بھی دشمن کی مداخلت کو ناکام بنائے گا۔ امریکی رکن کانگریس جیرڈ ہیفمن نے صدر ٹرمپ کو تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ رکن کانگریس نے کہا کہ ٹرمپ کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ یہ جنگ کیوں کر رہا ہے اور کب تک کرے گا، نہ ہی انتظامیہ کو یہ علم ہے کہ یہ کب ختم ہوگی اور یہ راستہ کہاں جائے گا۔ اس جنگ کے ذمہ دار مسٹر ٹرمپ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کی جارحیت کی مذمت۔ وزیر اعظم کا اسرائیلی حملوں سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ لبنانی عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا اظہار۔ جلد از جلد خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور امن کی بحالی کی ضرورت پر اتفاق ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر فی الحال وافر مقدار میں موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی ہے۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ اہم فیصلے فوری طور پر لیے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ توانائی کی بچت کے لیے بھی اقدامات کریں گے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان باہمی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات۔ وفاقی وزیر نے کہا حکومت کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پیٹرولیم سپلائی چین صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر الیکشن کمیشن برہم۔ وفاقی وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ کو توہین کمیشن کا نوٹس بھی جاری۔
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں کیس کی سماعت کے دوران چیف کمشنر اسلام آباد علی رندھاوا کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ کمیشن حکام نے کہا وزارت داخلہ الیکشن کمیشن کے خطوط کا جواب نہیں دے رہی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ حکام سے واضح ٹائم لائن طلب کر لی۔ کیس کی سماعت آئندہ منگل تک ملتوی۔